میں بڑے شکستہ دل کے ساتھ اپنے ارباب اختیار اور مسند نشین لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کافر کی بیٹی کے لیے ایک جملہ سنیے گا، شاید آپ کی غیرت ایمانی جاگ جائے اور آپ کے دل میں کچھ ترس آ جائے۔ بنو طے قبیلے کا ایک قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ ان ایک لڑکی تھی جس کا بیٹا گم ہو گیا اور وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں ماں تھی، تڑپ تھی دل میں، کبھی ایک طرف دوڑتی کبھی دوسری طرف دوڑتی، تلاش کر رہی تھی کہ اس کے سر سے چادر گر گئی۔ اور اتنے میں وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئی۔ قربان جاؤں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں پڑیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی اتار کر اپنی وہ چادر جس کی قسمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کھاتا ہے، وہ رحمتوں والی چادر ایک صحابی کو دی اور فرمایا کہ اس بیٹی کے سر پر دے دو۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے۔ تو قربان جاؤں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے کریم آقا نے فرمایا، اگرچہ کافر کی بیٹی ہے لیکن بیٹی تو ہے، اور عافیہ صدیقی تو ظالموں تمہاری اپنی بیٹی ہے، یہ تو کافروں کی بھی بیٹی نہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کافر کی بیٹی کی اتنی عزت کی کہ اپنی کملی اتار کر اس کے سر پر دے دی، یہ تو تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کہتی ہیں کہ عافیہ صدیقی کہیں پہ بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا، کسی ظلم کے خلاف آواز بلند ہوتی تو عافیہ صدیقی اس کا حصہ بن جاتی۔ تو میں کہتی عافیہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو عافیہ ایک شعر پڑھا کرتی، وہ کہتی کہ قربان جاؤں اس پیغمبر پر جس نے یہ بات بتلائی کہ مخلوق کی خدمت کرنے میں خالق کی عبادت ہوتی ہے، تو تم کس منہ سے جا کر مصطفیٰ کریم کو چہرہ دکھاؤ گے؟ اگر حضور نے پوچھ لیا میری امت کی بیٹی عافیہ کے بارے میں تم نے کیا کیا تھا؟ تو پرندے مارے سنو سروبر مار دے، تیری مرضی تو جسے دہشت گرد کہہ کے مار دے، اور تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا جو پرندے بھیج کے لشکر مار دے۔ اور تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ کچھ کر نہیں سکتے تو اتر تو سکتے ہو، یہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں۔